نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں پھر اس کے آگے کچھ اور نکل آتا ہے، اس سے ایک اور لنک مل جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور یہ سب بعض اوقات ریسرچ کے نام پر اور بعض اوقات انفارمیشن کے شوق میں کہ یہ بھی تو علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ سکھایا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہاں یہ دعا بھی سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ مجھے نفع مند علم دے لیکن مجھے وہ علم نہیں چاہیے کہ جو بیکار ہے، بے فائدہ ہے. اور اس میں جو چیز ہمیں روک سکتی ہے اللہ کے تقوی کے علاوہ وہ پرپز آف لائف ہے، کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے. جب آپ اہم کی طرف جاتے ہیں تو غیر اہم چھوٹنے لگتے ہیں، لیکن جب اہم نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ آپ کے دن کا کوئی پلان نہیں اور کوئی ٹارگٹ نہیں کہ آپ نے کرنا کیا آج، اور آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز کون سی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ دے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اسی طرح آخرت میں آپ کو خود بہت بڑا فائدہ دے گی. تو اگر انسان فائدہ مند چیز کا حریص ہو جائے تو انشاءاللہ بیکار چیزیں اس کا پھر ٹیسٹ بھی نہیں رہتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ کھانے کی میز پر اگر 10 ڈشز بھی پڑی ہیں تو آپ کون سی پہلے اٹھائیں گے؟ جو آپ کی پسند کی ہے، اور باقی کی طرف ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. تو بالکل اسی طرح انسان لذیذ کھانے کی طرف دوڑتا ہے یا اس کو پریفر کرتا ہے باقی سب پر. اسی طرح جس انسان کی زندگی میں کوئی واضح مقصد ہوتا ہے، ایک تو نا مقصد یہ مقصد وہ، واضح مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کون سی ایسی صلاحیت دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، وہ کون سا ایسا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں اور نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی اسی چیز کی طرف دوڑے گا اور باقی ساری چیزیں اس کے لیے ٹیسٹ لیس ہو جائیں گی، خواہ وہ دنیا کی نظر میں کتنی بھی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو علم کی لذت اور علم کے ساتھ علم پر عمل کا شوق اور پھر اس کو آگے پہنچانے کا، اور پھر اس سے جو روشنی خود ملتی ہے دوسروں کو پہنچا کر جو روشنی محسوس ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ روشنی جو آپ کو ملی ہوئی ہے آپ کے لیے، اور ایک یہ کہ آپ نے بہت سی اور کینڈل روشن کر دی تو پورا انوائرنمنٹ روشن ہو گیا. اس سے جو دلوں کا سرور اور ٹھنڈک اور ایک نور اندر آتا ہے وہ انسان کو باقی ساری چیزوں سے پھر بے نیاز کر دیتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو لازمی طور پر کوئی ایک چیز زندگی میں ایسی اپنے لیے ڈھونڈ لینی چاہیے کہ جس کے گرد ہماری ساری کی ساری صلاحیتیں لگ جائیں. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم غیر ضروری سے بچیں. کل سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے کچھ احکامات پڑھے اور یہ لگتا ہے کہ جو جیسے پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک طرح سے خلاصہ مڈل آف دا قرآن سورۃ بنی اسرائیل میں ہمیں دے دیا گیا کہ کیا کیا کرنے کے کام ہیں اور کون سی چیزوں کا ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا ہوگا اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہوگی. اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو اس میں لا اور ولا کا لفظ بہت دفعہ آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. شروع میں پہلے امر آتا ہے اور پھر اس کے بعد لا کا لفظ آتا ہے. اس پر کسی نے پریزنٹیشن بھی بنائی ہے. اٹس این انٹرسٹنگ کمپیریزن کہ چند آیات کے اندر کتنی دفعہ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں بتائی گئی ہیں. ان میں خاص طور پر جو والدین کے حقوق کے اوپر بات آتی ہے تو کسی نے لکھا ہے کہ دورہ قرآن کے درمیان الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کل کی آیات میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے بارے میں پڑھا. آج کا انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ اسے اپنا حق تو یاد رہتا ہے لیکن کئی بار ماں باپ کے حقوق کی طرف کم ہی خیال جاتا ہے. انہی آیات کے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گی. ہماری والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں. یہ خداوند کریم کی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ ہم سب ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں. والد کی وفات کے بعد امی ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. کچھ عرصے تک امی سب بہنوں کے گھر 1 یا 2 ہفتہ رہ کر ہم سب کو خدمت کا موقع دیتی، یعنی باری باری باریاں بانٹ دی ہوئی تھی. لیکن اب وہ ہر روز کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بار بار جگہ بدلنا مشکل ہے. اب میں بڑی بہن کے گھر رہوں گی. دن بھر وہ بہن امی کا خیال رکھتی ہیں. ہر رات ہم بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کے پاس رات گزار کر ان کے چھوٹے موٹے کام کر کے، مثلا وضو کرا کے، دوا دے کر، دودھ دے کر، نماز کے بعد بہت ساری دعائیں لے کر گھر آ جاتے ہیں، یعنی فجر کے بعد.
اس کار خیر میں الحمدللہ ہم لوگوں کے شوہر حضرات کا بھی بڑا حصہ ہے. الحمدللہ امی کی دعاؤں سے ہم سب کے گھرانے پھل پھول رہے ہیں. دوسری بات، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. جو نیکی بھی انسان کرتا ہے وہ پلٹ کر اسی کی طرف آتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بزرگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے اور آخرت سنوارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل کی دعا پہ آمین کہا تھا تو ان میں سے ایک دعا تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکے اس پر سب کی لعنت. اور انہی میں سے ایک دعا تھی کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو اس پر بھی سب کی لعنت. تو آپ نے اس پر آمین کہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ والدین کا اتنا حق ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہم خواتین تو ویسے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھروں کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں اور ایسی ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں کہ وہ کر بھی نہیں سکتے جو کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی بھی کسی کو کسی موقع پر کچھ بھی کرنے کا موقع ہو تو اسے وہ سعادت سمجھ کے کرے، نہ کہ بوجھ سمجھ کے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ اس کام کے لیے چن لے. مثلا بعض اوقات بوڑھے والدین کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو انسان گھبراتا ہے کہ میری ساری آزادی ریسٹرکٹ ہوگی اور میری موومنٹ کم ہو گئی کیونکہ میں اب ان کے ساتھ بن گیا ہوں، کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے ان کو زیادہ توجہ چاہیے ہوتی، تو بعض اوقات اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کو کبھی بھی ایسا کوئی موقع ہے تو اس کو سعادت سمجھیے اور جو لمحے ملے ان کو اللہ کی طرف سے نیکی کمانے کا ایک موقع سمجھیے، کیونکہ وقت تو ویسے بھی گزر ہی جانا ہے. چاہے آپ اس کو خوشی سے گزاریں یا آپ تکلیف سے گزاریں، مصیبت سمجھ کے گزاریں یا اللہ کا احسان سمجھ کے گزاریں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ دے موقع اس کو اپنی سعادت سمجھیں. کیونکہ والدین کچھ بھی ہم کریں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کرانا چاہا تو پوچھا کہ کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہو جو تمہارے لیے جاگی تھی. کیونکہ انسان کے لیے اپنی نیند قربان کرنا، آرام اور سکون کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ہے ایک رات تو کوئی کسی کے لیے جاگ ہی لیتا ہے، جس طرح ماں بچے کے لیے جاگتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سیلف لیسلی جاگتی ہے بغیر کسی توقع اور احسان جتائے، یہ اس کے اس عمل کو اور زیادہ ویلیوبل بنا دیتا ہے. ہم اگر کسی کے لیے ایک رات جاگ بھی لیں تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں 10 دفعہ اس کو مینشن کریں گے، بار بار جتائیں گے کہ ہم فلاں موقع پر، وہ بھولیں گے نہیں ساری زندگی کہ فلاں کی خدمت میں، فلاں کی مدد میں ہم فلاں رات جاگے تھے. اور اگر والدین کے لیے بھی کبھی جاگنا پڑے تو معلوم نہیں کتنا اس کے بعد اس کو جتائیں. لیکن ماں کتنے عرصے تک بچہ اس پہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، وہ جتاتی نہیں، اور جو کچھ کرتی خوشی کے ساتھ کرتی، محبت کے ساتھ کرتی. تکلیف میں بھی ہوتی ہے تو محبت کا پہلو غالب ہوتا ہے. تو کسی بھی کام میں خواہ وہ آسان ہو یا مشکل، جب محبت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، تو وہ چھوٹا سا عمل بھی بہت قیمتی اور بہت ویلیوبل ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایک اور بہت اہم ہدایت جو کل ہی کی آیات میں تھی، کل ہی کی نہیں آیات میں سورۃ بنی اسرائیل میں تھی، وہ تھا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، کیا میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات اچھے طریقے سے کیا کریں، کیونکہ شیطان بندوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے، ان کے تعلقات خراب کر دیتا ہے. تو یہ پہلو بھی بہت قابل غور ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ جب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ صرف والدین کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنی زبان کو اچھا بناتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں اٹھاتی ہیں، ہمارا پورا ماحول اس سے اچھا یا برا ہوتا ہے. تو اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح قدم احتیاط سے اٹھاتے ہیں کہ کہیں گر نہ پڑے، اسی طرح ہم سب کو کیا لازم ہے کہ زبان بھی اسی وقت کھولے اور احتیاط کے ساتھ کھولے کہ جس سے کم گرے اور کم سے کم نقصان اٹھائیں، خود بھی اور دوسرے بھی. لہذا جب تک کوئی واقعی کام کی بات نہ ہو اس وقت تک زیادہ باتوں سے پرہیز کریں. تو آداب کلام میں چند ایک باتیں یاد کرانا چاہوں گی.
حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا، یا وہ چپ رہا اور اس نے سلامتی پائی. تو ایسے شخص کے لیے دعا ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ اس پر رحمت کر دے، جو اچھی بات کرے اور اس اچھی بات کے ذریعے فائدہ اٹھائے، یعنی اجر کمائے، یا پھر اچھی بات کوئی نہیں کرنے کو تو خاموش رہے اور سلامت رہے، محفوظ رہے، نہ خود نقصان اٹھائے نہ کسی اور کو دے. اس دنیا میں جس طرح بولنا ایک کام ہے، اسی طرح چپ رہنا بھی ایک کام ہے. کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولے، اور کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے. وہ آدمی خوش قسمت ہے جو اس فرق کو جانے کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے. ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا تحفہ ملے گا. یعنی وہ کسی سے نقصان نہیں اٹھائے گا نہ کسی کو دے گا، جو اس فرق کو جان لے. آدمی کو کب بولنا چاہیے، اس کی دو لازمی شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو سچ مچ کہنے کے قابل ہو، یعنی ورتھ سیئنگ ہو. یہ بات وہ ہوتی ہے جس پر آدمی نے مدتوں غور کیا ہو، اس نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہو. اس کا بولنا اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ تمام تر سننے والوں کی خیر خواہی میں ہو. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. یعنی کسی بھی مجلس میں جب آپ بولنے لگے تو یہ سوچ کے نہ بولیں کہ میں یہاں بات کروں گا تو آج میرا روب قائم ہو جائے گا اور میری قدر و قیمت بڑھ جائے گی، بلکہ اس لیے بولیں کہ اس میں سننے والوں کے لیے بھلائی ہے. لہٰذا آپ پھر اس وقت خاموش نہیں رہیں گے جب آپ کے پاس کوئی قیمتی بات ہو بولنے کے لیے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہو. تو آپ کیا چاہیں گے، حریص ہوں گے خیر خواہی کے جذبے کے تحت کہ میں دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں. پھر آپ چپ نہیں رہیں گے، آپ بولنا چاہیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا تو پھر آپ بلا وجہ دوسروں کے لیے گرانی کا باعث نہیں بنیں گے. کیونکہ بیکار باتوں سے دوسروں کی سمع خراشی ہوتی ہے. لفظ سمع خراشی معلوم ہے کیا ہے؟ اسکریچ، خراش کہتے ہیں نا اسکریچ کو. تو جس طرح اسکن پہ اسکریچ آ جاتے ہیں اسی طرح کانوں پہ بھی اسکریچ آتے ہیں. اور اسکریچ جو ہے وہ پینفل ہوتا ہے، اریٹیٹنگ ہوتا ہے. تو بعض باتیں اتنی اریٹیٹنگ ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اتنی بیکار ہوتی ہیں کہ جن کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم اپنے فرشتوں کو بھی تکاتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بس سنجیدہ ہو کے کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ کرے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، اور وہاں چپ رہے جہاں دوسروں کی بات سے اس کو فائدہ ہو، یعنی دوسروں کو بھی بولنے دے. اچھا اسپیکر وہی ہو سکتا ہے اور صرف وہی جو اچھا لسنر بھی ہو. اچھا اسپیکر بننے کے لیے کئی ٹپس دی جاتی ہیں، کئی طرح کی اس میں ٹریننگز ہوتی ہیں، اس کی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے کہ اچھا اسپیکر کیسے. تو ساری توجہ اور زور کس پہ ہوتا ہے کہ کیسے بولیں، کہاں سے بولیں، کتنا بولیں. لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ دوسروں کی سنیں بھی. دوسروں کی سننے میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو دوسروں کے مزاج سمجھ میں آتے ہیں، ان کی نفسیات سمجھ میں آتی. جب تک انسان دوسروں کو سمجھتا نہیں ان کے فائدے کی بات کر بھی نہیں سکتا. اور اگر ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں کرے گا بھی تو وہ ان کے دل پہ نہیں اتریں گی، فٹ نہیں بیٹھیں گی، ان کو فائدہ نہیں دیں گی اور وہ ان کے لیے بوجھ بن جائیں گی. لہذا وہ آپ سے بھاگنا چاہیں گے. تو تعلقات کی خرابی میں ایک بہت بڑی وجہ بیکار باتیں کرنا اور کسی کی نہ سننا، صرف سناتے چلے جانا. جب کبھی آپ بول رہے ہوں تو ضرور سوچے رک کر کہ میں نے کتنا بولا اور میں نے سنا کتنا، کتنا بولا کتنا سنا. اور اگر یہ دو پلڑے ہیں نا، ہر وقت ایک میزان قائم کرنی چاہیے ہر کام کے کرتے وقت، کتنا بولا کتنا سنا. اب جب آپ کے بولنے کا
بولنا زیادہ ہو جائے اور سننا کم ہو جائے تو بیلنس بگڑ گیا. جب یہ بیلنس بگڑے گا تو تعلقات بھی بگڑیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات درست ہوں تو پھر بولنے کے ساتھ سننے والے بھی بنے. تاہم بولنے والے کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں کہ آدمی کے پاس ایک صحیح بات ہے. اسی کے ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بے لاگ جائزے کے تحت یہ دیکھے کہ اس کا بولنا نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوگا. بعض اوقات بات آپ کی بالکل درست ہوتی لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا, یا اس موقع پر وہ نہیں بولنی چاہیے کیونکہ وہاں سوٹیبل نہیں. مثلا آپ دیکھیے, آپ کسی فارمیسی میں جاتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں دوائیوں کی, تو آپ کو لگتا ہے ہر دوائی فائدہ مند ہے یا نہیں, لیکن وہ کیا ہر ایک کے لیے بنی کہ آپ کہیں کہ کیا پتا اس میں کوئی ایسا ہی فائدہ ہو جو میری پتہ نہیں کون سی بیماری اس سے ٹھیک ہو جائے, لہٰذا یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو یہ بھی. ایسا نہیں کرتے آپ. یا اگر آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں یا پرسکرائب کر رہے ہیں, تو آپ ہر ایک کو ایک ہی چیز نہیں دیتے چلے جاتے, اس کی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں. بالکل ہمارا بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق, ان کے فائدے کے مطابق ان کو چیز دیں جس سے ان کو شفا حاصل ہو, نہ کہ وہ الٹے بیمار پڑ جائیں. اسی کے ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بے لاگ جائزے کے تحت یہ دیکھے کہ اس کا بولنا نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوگا. بولنا صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی نتیجے کے لیے ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ صرف اس وقت بولے جبکہ اس کو یقین ہو کہ اس کا بولنا کوئی مثبت نتیجہ پیدا کر سکتا ہے, فائدہ مند چیز سامنے آئے گی. مثلا اگر آپ کچن میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بلینڈر آپ کا بہت اچھا کام کرتا ہے اور آپ اس میں کچھ بھی ڈالے بغیر صرف اس کو آن کر دیتے ہیں اور وہ چلے جاتا ہے, 15 منٹ چلنے کے بعد بھی اسے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم ہولو باتیں کرتے رہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اور سنے کہ ضرورت کس چیز کی اور کس کی نہیں, آپ نے اپنے بلینڈر کا بٹن آن کر رکھا ہے جس سے پھر دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نہیں سنتے پھر آپ خود ہی جل جاتے ہیں کہ میں نے اتنی باتیں کہی, مجھے کوئی صحیح ریسپانس نہیں ملا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جب تک آپ دیکھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ ہر گفتگو یا اس کا مثبت نتیجہ ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے. مثلا آپ نے کچھ لکھا, لکھنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں کہ جو میں نے لکھا ہے کیا اس کے نتیجے میں وہ مقصد حاصل ہوگا جس کے لیے میں کچھ لکھ رہا ہوں, یا جو بول رہا ہوں اس کے نتیجے میں وہ چیز ملے گی جس کے لیے میں بول رہا ہوں, اور اگر وہ نہیں مل رہی تو اتنی مشقت کس لیے. جب آدمی کے پاس بولنے کے لیے کوئی بہت سوچی سمجھی بات نہ ہو یا حالات بتاتے ہوں کہ اس کا بولنا کوئی مثبت نتیجہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بنے گا, تو ایسی حالت میں آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ چپ رہے. ایسے موقع پر اس کا چپ رہنا ہی اس کے لیے باعث خیر ہے, نہ کہ بولنا. اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں قائم کیے ہوئے خدائی قانون کی پابندی کرے. یہ دنیا خدا کے مقرر قوانین پر چل رہی ہے, یہ قوانین کبھی نہیں بدلتے. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ قانون فطرت سے ٹکرانے کی بجائے اس سے ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کرے, یعنی نیچر سے سبق سیکھے, اپنے آس پاس سے سیکھے. کس قدر ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. یعنی قوت بیان پہ تو انسان کو بہت فخر ہے, لیکن یہ بیان اگر سلیقے سے خالی ہو تو پھر نادانی ہے. بولنے سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1 کہ وہ سچ ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ سچ کوئی اچھی چیز ہے, کوئی فائدہ مند چیز ہے, کیونکہ سچ کی تو بہت چیزیں سچ ہوتی ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر سچ کو بولا ہی جائے. اور نمبر 3 یہ کہ جب میں اس کو بولنے لگی ہوں تو کیا اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا کسی اور کو ہوگا, یعنی فائدہ مند بھی ہو, سچی بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو, اور پھر ورت ہو کہنے کے. چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, سورۃ الکہف آیت 60 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا
کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام ایک بار سپیچ دے رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا. سوال کیا تھا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہوں؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. اور واقعی ان کو نہیں پتا ہوگا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. کیونکہ سورۃ یوسف میں ہم نے پڑھا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر علم تو پھر اللہ ہی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات پسند نہ آئی اور وحی کے ذریعے انہیں اطلاع کی کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ جب یہ پتا چلا کہ زیادہ جانتا ہے تو فوراً ان کو خیال ہے کہ میں اس سے مل کر کیسے سیکھوں. اگر ہم ہوتے کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، یہ تھوڑے جیلس ہو جاتے اچھا کوئی ہم سے بھی آگے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی وہ مقام ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سمندر کے کنارے چلتے چلتے عام طور پر درخت بھی نہیں ہوتے، کوئی اور نشان نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی ساتھ دے دی. چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام علم کا کتنا شوق رکھتے ہیں، اس کے لیے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خادم یوشع بن نون جو ان کے شاگرد تھے ان کو ساتھ لیا، جو نوجوان تھے، اور کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. جب تک منزل تک نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا. او امضی حقبا، صدیوں چلتا رہوں گا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے کبھی اپنا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب کچھ سیکھ چکا اب اور سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، اور اسی طرح ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ جب بھی ہمیں یہ احساس ہو، یہ پتا چلے کہ کسی شخص کو ہم سے زیادہ نالج ہے تو اس سے سیکھنے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. علم میں اضافہ وہ چیز ہے جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگنے کے لیے کہا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بہرحال جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، یعنی دو دریاؤں کے سنگم پر، تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، خیال نہ رہا، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. یعنی نکلی ٹوکری سے اور سیدھی دریا کے اندر. شاگرد نے سوچا، کہا جاتا روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید آرام کر رہے تھے. شاگرد نے سوچا کہ ابھی اٹھتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں، لیکن بھول گئے تو آگے چلنے لگے. اٹھ کر آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. کیونکہ ہیومن بینگ تھے، کبھی انسان اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر دے تو کوئی برا نہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، وہی تو ہماری منزل تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. کسی بھی جگہ آپ جا رہے ہو، آگے جا کے واپس آنا ایسا لگتا ہے جیسے سفر دگنا ہو گیا، لیکن پھر وہ چونکہ علم کا شوق تھا تو انہیں یہ سفر اپنے اوپر، اگرچہ وہ تھک چکے تھے لیکن ان کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا اور ان کا چلنے کا جو عزم تھا اس میں کمی نہیں آئی. واپس آئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا جو سب کے پاس نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ کسی کو دینا چاہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا
قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی، جو خاص علم اللہ نے آپ کو دیا، کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ اس نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ کیسا استاد اور کیسا شاگرد، کیا بہترین اخلاق ہے استاد کا کہ پہلے کہا کہ یہ جو میرے پاس علم ہے اس کا سیکھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے زیادہ صبر چاہیے، اور پھر شاگرد کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بھی قصور نہیں، کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ جس چیز کا اسے پتہ نہ ہو اس پر وہ صبر نہیں کر پاتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھے صابر پائیں گے، اپنی ولنگنس شو کرتے ہیں، اپنے ڈٹرمینیشن ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی استاد کسی وجہ سے یہ کہہ دے کہ آپ یہ نہیں سیکھ سکتے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ ہوپ فل رہے، کبھی یہ نہ سوچے یہ ہوگا نہیں، یہ کر نہیں سکتے، یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، نہیں، سب کچھ ہوگا۔ شیطان کا کام ہوتا ہے میں مایوس کرنا۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا، نیت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ سیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ استاد جس طریقے پر سکھانا چاہے یا جو کرنے کو کہے وہ انسان کرتا بھی چلا جائے، کیونکہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہے جو بعض اوقات شاگردوں کو پتہ نہیں ہوتی اور انہیں مشکل نظر آتا ہے۔ تو استاد نے ایک شرط لگا دی، کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، نو کوسچنز، جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سکھانے والے کے پاس آزادی بھی ہونی چاہیے، چوائس ہونی چاہیے کہ وہ جو سکھانا چاہتا ہے، جس طریقے پر سکھانا چاہتا ہے اور جس چیز کو وہ افیکٹو پاتا ہے اس کو استعمال کر سکے۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے۔ یہ کلاس روم میں سیکھنا نہیں ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں سیکھنا ہے، یہ ایک ٹرپ ہے، اسٹڈی ٹرپ ہے، راہ چلتے ہوئے سیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر جب ہم علم سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ٹپیکل کلاس روم یاد آتا ہے، اس میں انسان انفارمیشن تو پاس کر دیتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن تجربہ اور حکمت اور وزڈم کلاس روم کے باہر ملتی ہے انسان کو۔ جب عملی زندگی میں انسان مختلف سچویشنز کے مطابق صحیح رویہ اختیار کرتا ہے یا استاد کچھ چیزیں کر کے دکھاتا ہے۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ انہوں سے صبر نہیں ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سمندر میں ہو، کشتی پہ بیٹھے ہوں اور کوئی کشتی میں سوراخ کرے تو آپ میں سے کس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا اس سے کم جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ کیونکہ اس میں سب کی جان کا خطرہ تھا، تو چپ نہیں رہے۔ اس پر خضر نے کیا کہا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً عاجزی کے ساتھ پورے ہمبل ہو کے کہتے ہیں لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑیے، میں بھول گیا تھا، I'm sorry، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ یعنی اگر شاگرد یہ دیکھتا ہے کہ استاد بہت سخت ہے تو وہ اپنا کنسرن شو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز ہے کہ تعلقات میں صداقت ہونی چاہیے، آرٹیفیشلٹی اور تصنع اور اوپر کا ادب احترام اور اندر دل میں کڑن جل، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ صاف سینے صاف دل کے ساتھ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور علم میں دلوں کی صفائی یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو استاد کی کسی بات سے اتفاق نہیں یا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو سر نہیں ہلانا چاہیے ایسی ایسی، کیونکہ یہ احترام نہیں ہے کہ نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی کہیں ہاں آ گئی سمجھ۔ پھر وہ دونوں چلے، فانطلقا، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ پہلے تو کشتی ڈبونے لگے تھے، اب
بچے کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو یہ فعل جسٹیفائڈ نہیں تھا. کہ یہ کیسے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کو قتل کرے اور آپ ایک متقی پرہیزگار انسان ہیں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے کر دیا، استاد ہے کر دیا. نہیں، کسی کے استاد ہونے سے کوئی کام جو خلاف شریعت ہو اور وہ کر رہا ہو یا اس کو ریکمینڈ کر رہا ہو تو آپ اس پر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، چاہے والدین ہو، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بھی بزرگ ہو. اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو دین کے خلاف جاتی ہے تو ان کو بھی بتایا جا سکتا اور بتانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ شریعت ملی تھی وہ اپنے اعتبار سے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ سالہ سال سے نبی ہیں، لوگوں کو بتانے والے ہیں، اب اس وقت وہ شاگرد کی حیثیت میں ہے. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کچھ سیکھنے سننے کے لیے تو عموماً وہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. 16واں پارہ. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہم اور بھی بہت سی باتیں جانتے، یعنی کچھ اور واقعات بھی سامنے ہوتے، کچھ اور بھی سیکھنے کو ملتا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تیسرا چانس ہے، 2 چانس مل چکے تھے، اب یہ لاسٹ چانس تھا، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. دیوار بنا دی ان لوگوں کی جنہوں نے کھانا نہیں دیا اور جن کا کوئی قصور نہیں تھا، بظاہر ان کو نقصان دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. ابھی اعتراض تو نہیں کیا، مشورہ ہی دیا تھا. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بات نہیں کرنا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا. تو ڈر کیا تھا کہ ان یتیموں کی، مسکینوں کی جو کشتی ہے وہ چھن جائے گی، لیکن اگر اس میں سوراخ ہوگا تو بادشاہ اس کو اگنور کر دے گا اور اس طرح کشتی بچ جائے گی. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ان والدین کو لڑکے کے بعد لڑکی دی گئی، یعنی ابدلا بالجاریہ، لڑکی ملی ان کو. اب آپ دیکھیں کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر لڑکے کے مقابلے میں زیادہ صلہ رحمی کرتی، رشتوں کو زیادہ جوڑتی، ماں باپ کی زیادہ کیئر کرتی ہے. یا بعض اوقات خاندانوں کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اتنی تفصیلات نہیں جانتے، خاندان میں کون کون ہے، کس کو کیا دینا ہے لینا ہے، کون بیمار ہے، کس کا حال پوچھنا ہے، یہ کام کون کرتی؟ عورتیں کرتی. لیکن عموماً لڑکی کی پیدائش کو کچھ اچھی بات نہیں سمجھا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات، لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، فإنہن المونسات الغالیات، کیونکہ وہ محبت کرنے والی ہوتی، انس رکھنے والی ہوتی، قیمتی ہوتی ہیں، ویلیوبل ہوتی ہیں. غالیات، غالیہ کہتے ہیں قیمتی چیز کو. تو بات یہ ہے کہ بیٹے کا اپنا کام ہوتا ہے اور بیٹی کا اپنا. تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر فوت ہو جائے اور اس کے بعد بیٹی ہو جائے تو لوگ کس قدر غمگین ہوتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کسی ایسی سچویشن کو سامنے لا کے دیکھیے کہ کسی کا بیٹا تھا اور جوان ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کو لے لیا، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو اولاد دی اور وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی.
کوئی کہے گا کہ یہ اچھا ہوا ان کے ساتھ؟ ہر ایک ان پہ ترس کھائے گا، ہائے بیچارے بیٹا چلا گیا، اور اب پیدا بھی ہوئی تو بیٹی ہوئی. یا کسی کے اگر 2 بیٹیاں اور وہ توقع لگائے ہوئے کہ اب بیٹا ہوگا تو تیسری پھر بیٹی ہو جائے. دس ہارٹ بریکنگ نیوز کہ بڑا ہی ظلم ہو گیا. عموماً گھروں کے اندر ایک مردنی سی افسردگی سی چھا جاتی، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بیٹی بیٹے کے مقابلے میں کتنی خیر و برکت کا باعث ہو سکتی، اور آپ کے لیے کتنی کیئرنگ اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتی. تو بہرحال یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ان سب کے پیچھے ایک حکمت تھی. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. وہ خود فوت ہو چکا ہے، خود فوت ہو گیا، بچے یتیم تھے، خزانہ باپ نے چھوڑا ان کے لیے. اب دیوار گرنے لگی تھی تو خزانہ بھی ایکسپوز ہو جاتا، اور بچے ابھی بڑے نہیں تھے تو اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے، حفاظت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس پورے قصے میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے لیے صرف صبر کا لفظ لے لیں اور صبر کا طریقہ سوچ لیں کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے ان باتوں پر جو ہماری مرضی کے خلاف واقع ہوں، وہ چیزیں جو ہمیں سخت ناگوار ہوں، ہم کچھ پلان کریں اور ہو کچھ اور جائے، ہم اپنے لیے کچھ چاہیں اور ملے کچھ اور. عموماً صبر کب ہوتا ہے، صبر کیوں نہیں ہوتا؟ وہی جو خضر علیہ السلام نے بتا دیا کہ جن باتوں کی حقیقت تم نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہوئی. بہت سے واقعات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. جبکہ خضر علیہ السلام آخر میں آ کے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری. یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کا امر تھا، اذن تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسا کروں اور میں نے کیا. اس کائنات میں ہر طرف اللہ کے فرشتے گھوم پھر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ بہت سے معاملات کی تدبیر کر رہے ہیں. کہیں کوئی چیز سامنے آتی، کہیں کوئی چیز فائدہ مند نظر آتی ہے ہمیں، کہیں کوئی چیز نقصان دہ نظر آتی ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناگوار ہو، ناپسند ہو، اپنے ایک آفت مصیبت اور بوجھ نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر کر دے. بعض اوقات کسی انسان کا ساتھ، بعض اوقات کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی جاب، کسی کا فوت ہو جانا، کسی کا جدا ہو جانا، ان سب چیزوں میں ہمارے اندر ایک دکھ اور تکلیف پیدا ہو جاتی، اور اس غم سے ہم مدتوں باہر نہیں نکلتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، اور ساری زندگی یوں ہم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری میں گزارتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، ایسا کیوں کر دیا گیا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لا علم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے یہ کیوں کیا گیا. بعض اوقات کوئی چیز ٹوٹ جاتی، بعض اوقات کوئی چیز عیب دار ہو جاتی. مثلا کسی بچی کی شادی ہوئی، شادی برقرار نہ رہی، بچی عیب دار ہو گئی. اب یہ ہے کہ اس کی تو شادی کہیں نہیں ہوگی، اب تو معلوم نہیں کیا قیامت آ گئی. والدین ہے تو وہ دکھی، بچی ہے تو وہ غم میں، دکھ میں، تکلیف میں. ایسے کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں لاس ہو گیا، بظاہر اس میں نقصان ہو گیا کیونکہ اس میں کوئی عیب ہو گیا، کوئی اسکریچ آ گیا ہے، کچھ ٹوٹ گیا ہے، کچھ لگ گیا، کوئی دھبا پڑ گیا، کچھ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے اور کیا خیر و برکت اور بھلائی رکھے ہوئے اپنے خزانوں میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہمیں اپنی تقدیر نظر آ جائے اور اپنی خیر و بھلائی نظر آ جائے اور مشکل حالات کے پیچھے نظر نہ آنے والی آسانی نظر آ جائے تو ہم کسی چیز پر، کسی بھی حادثے پر، کسی بھی تکلیف پر کبھی بھی ناشکری نہ کریں اور صبر سے کام لیں. یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کچھ بھی ہو زندگی میں، کچھ بھی، ہمیشہ زبان سے الحمدللہ نکلے. بڑے سے بڑا نقصان اور چھوٹے سے چھوٹا، الحمدللہ، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہتر مجھے دینا چاہتا ہو. وہ آتا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو
اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی. سویٹس کھانا کس کو پسند نہیں؟ ہر شخص کو کینڈی اچھی لگتی، چھوٹے سے بیبی سے لے کر بڑے کو، بوڑھوں اور بچوں سب کو برابر کی پسند ہوتی. لیکن کینڈیز کتنی نقصان دہ ہیں. سب سے پہلے تمہارے دانتوں کی دشمن، اور اس کے بعد بھی صرف ایک ٹیسٹ کے سوا عام طور پر ان میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم باز کہاں آتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ نقصان دہ، چونکہ پسند ہے، کوئی خاص فلیور پسند ہے، کوئی خاص ڈرنک پسند ہے، بس صرف چونکہ پسند ہے اس لیے کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو صبر صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے علم پر یقین رکھتا ہو، جو اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرتا ہو، اطمینان رکھتا ہو، جو تقدیر کو ایکسپٹ کر لے کہ اللہ نے اس شخص کو میرے لیے لکھا تھا، اس کا ساتھ اللہ نے میرے لیے لکھا تھا. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو زندگی میں کسی انسان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے یہ پلے پڑ گیا. چلیے بیوی کو تو کوئی نکال سکتا ہے، بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو تو اٹھا کے نہیں کہیں پھینک سکتے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ اسپیشل بچہ آپ کو کیوں دیا ہے. اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. لہذا جب کبھی دل میں شیطان وسوسہ ڈالنے لگے، پریشان کرنے لگے، دکھی کرنے لگے، تو فوراً کہیں کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ ضرور مجھے کچھ اس سے سکھانا چاہتا ہے. تو ساری آپ کی توجہ، فوکس، انرجی کس پہ لگ جائے گی؟ اس لیسن پہ، اس سبق پہ جو اس کے پیچھے ہوگی. اسی طرح کوئی فائدے کی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ میرے لیے فائدہ مند نہ ہوگی. اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی.